بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف عذرداری، انتخابی عذرداری مسترد ہوئی ہے اور اس کی وجہ آپ جانیں گے تو آپ کہیں گے کہ انج بھی ہوندا ہے، اور واقعہ ہی ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کی۔ وہ جب بھی پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، ایک عرصہ ہو گیا کہ عمران خان تحریک انصاف ان کا نشانہ ہوا کرتی تھی۔ ادھر سے بات آتی تھی، ادھر سے سوال آتا تھا، ادھر سے سوال آتا تھا، ادھر سے بات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، لیکن معاملہ عمران خان سے شروع ہوتا تھا، عمران خان پر ہی ختم ہوتا تھا۔ درمیان میں باقی باتیں بھی ہوا کرتی تھی، قومی سلامتی کے حوالے سے بھی بات ہوا کرتی تھی، لیکن زیادہ تر نشانہ پریس کانفرنس میں موجود صحافیوں کا عمران خان تحریک انصاف ہی ہوا کرتی تھی۔ اور جب وہاں پہ سوال ایسے ہوا کریں گے تو جواب پھر اسی کے مطابق ہی آتے ہیں۔ لیکن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح کر دیا جاتا تھا کہ پریس کانفرنس کس موضوع پر ہو رہی ہے، قومی سلامتی کے موضوع پر ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان کشیدگی پر ہو رہی ہے، پاکستان افغانستان کشیدگی پر ہو رہی ہے۔ بہرحال جیسے ہی ان کے انٹرو کے بعد معاملہ سوالات کا آتا تھا تو صحافی کھینچ تان کر عمران خان پر ہی معاملہ لے جاتے تھے۔ اس کانفرنس میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تحریک انصاف کے حوالے سے اس طرح سے جوش و خروش کے ساتھ باتیں نہیں کی گئیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں ریڈ فلیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں وائٹ فلیگ یعنی سفید جھنڈا تھا۔ ریڈ فلیگ ان کی طرف سے انڈیا کو دکھانے کے لیے تھا اور سفید جھنڈا ان کے لیے سہیل افریدی کے لیے تھا۔ سہیل افریدی کے بارے میں انہوں نے جب ان کا انتخاب ہونا تھا ان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ کیسے ایسے لوگوں کو حکومت دی جا سکتی ہے۔ جیسے تارڑ صاحب کی طرف سے، عطا تارڑ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس بندے کو جو دہشت گردوں کا ساتھی ہے، افغانستان کے ساتھ کے تعلقات ہیں، اس کو وزیر اعلیٰ کیسے بننے دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب وزیر اعلیٰ بن گئے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ان کو مبارکباد دی گئی، اور کل پھر عطا تارڑ صاحب کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ وہ با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں، وہ قانونی طور پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، لیکن انہیں ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھارت کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہوتی ہے، آپریشن ہو رہے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ گو کہ کچھ لوگوں کا اس پر اختلاف بھی موجود ہے۔ انہوں نے انڈیا کے حوالے سے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ افغان حکومت سرحد پار دہشت گردی ختم کرے، امریکی ڈرون پاکستان سے افغانستان نہیں جاتے، طاقت سے امن قائم کریں گے۔ یہ انڈیا کو انہوں نے بالکل واضح طور پر وارننگ دے دی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں یا ہمارے حوالے کر دیں، شواہد ہیں، بھارت سمندر سے کارروائی کرے گا، پوری طرح تیار ہیں۔ ان کی طرف سے اس پر بھی فوکس کیا گیا کہ بھارت کو ہم نے جس طرح سے زمینی طور پر شکست دی اور جس طرح سے پاک فضائیہ نے ان کو برباد کر کے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ نئے اور مہنگے طیارے پاکستان کی طرف سے گرائے گئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتی کہ پاکستان ان کے ساتھ طیارے مار گرائے تھے۔ ڈی جی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کیونکہ ہم نے ان کو فضائی برتری سے بھی شکست دی ہے اور بری فوج نے بھی شکست دی ہے، اس لیے اب ان کی یہ کوشش ہے کہ سمندر کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا جائے یا پاکستان میں مداخلت کی جائے۔ تو وہ سمندر کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم بالکل اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی اس نے میدان چننا ہے چن لے اور اس کو جواب اسی طرح سے دیا جائے گا جس طرح سے مئی 2025 میں دیا گیا تھا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے نرم گوشہ سامنے آیا۔ جس طرح ہم نے کہا کہ تحریک انصاف کے لیے سہیل افریدی کے لیے انہوں نے سفید پرچم لہرایا ہے جو صلح کا پرچم ہوتا ہے۔ تحریک انصاف والے تو پہلے ہی پاک فوج کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، پاک فوج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بالکل صلح جوانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس سے اب یہ واضح ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں معاملہ درست طریقے سے چلیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی طور پہ اس حوالے سے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی بھی ہے تو ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے مزید کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ریاستی اور سرکاری تعلق ہے اور رہے گا۔ گورنر راج کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، اسے اس سے دور رکھا جائے۔ سیاسی عمائدین، دہشت گرد، جرائم پیشہ لوگ مل کر قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ تیر
میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، عمائدین ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بے خونی کی جائے گی۔ DGISPR کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کل کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی بڑی باتیں ہو رہی تھی، اس کے دوران بھی بڑی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی بڑی باتیں ہو رہی تھی۔ گویا آپ سمجھ لیں کہ پہلے بھی پریس کانفرنس کے درمیان بھی اور اس کے بعد بھی بڑی دھول اٹھائی جا رہی تھی۔ اب جب کہ ہر ایک کی طرف سے اس پر رد عمل آ گیا ہے، لوگوں نے اپنے تجزیات پیش کر دی ہیں اور دھول بیٹھ گئی ہے، تو اس پر ہم نے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ DGISPR کی طرف سے غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، پاک فوج کے وہاں پہ جانے کی، اس کا فیصلہ بھی انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی طرف سے کیا جائے گا۔ گورنر راج کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاک فوج کا کام نہیں ہے، سول حکومت کا کام ہے اور مجھے نہیں نظر آتا کہ وہاں پہ کسی قسم کا گورنر راج لگے گا۔ لیکن جو سمجھا جا رہا تھا کہ فوج اور تحریک انصاف کے مابین ایک چپکلش ہے، ایک دراڑ ہے جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت یہی چاہتی ہے کہ پاک فوج اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، جتنے قریب آئیں گے اتنی ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا۔ بہرحال اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اور پاک فوج کے مابین اگر کوئی دراڑ تھی تو وہ بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی تکلیف کتنی زیادہ مسلم لیگ نون کو ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے اور ان پارٹیوں کو جو آج کل تحریک انصاف کی دشمنی کی وجہ سے، تحریک انصاف کے اناد اور بغض کی وجہ سے اقتدار میں آ کے بیٹھے ہوئے، ان کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس حوالے سے تکلیف ہوگی۔ باقی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ DGISPR کی طرف سے جس طرح سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس طرح سے صورتحال نارمل ہو رہی ہے، جس طرح سے تحریک انصاف اور پاک فوج ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا صرف دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کا نعت کا بند کرنے کے لیے وہاں پہ سہیل افریدی کو سبق سکھانے کے لیے ایک ترمیم بھی لائی جا رہی ہے، اس کو 27ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں۔ یہ کچھ تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہا گیا ہے اور اچانک سے ترمیم کا بھی بگولا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں یا ایک دو روز میں ترمیم کے حوالے سے پیش رفت سامنے آ جائے اور زیادہ دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جیسے ہمارا ویلا ختم ہوا اس کے تھوڑی دیر کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ کس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ بھی سامنے آ گیا اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ ترمیم ایک دو روز بلکہ آج 4 نومبر کو یہ ترمیم سنا ہے کہ سینٹ میں پیش کی جائے گی اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں آ جائے گی۔ اس میں اور کیا کچھ ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے اختیارات کو مزید بڑھایا جائے گا۔ صدر پاکستان آج تک سپریم کمانڈر فوجوں کے ہوا کرتے تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اختیارات کہیں اور منتقل کیے جا رہے ہیں، تو پھر پیش گوئیاں کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو اختیارات دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا عہدہ تخلیق کیا جائے گا جو صدر سے بھی اوپر ہوگا۔ اگر ایسا عہدہ تخلیق کیا جاتا ہے کہ جو صدر سے بھی اوپر ہوگا، صدر سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا، تو پھر یہ سوال نہیں رہتا کہ جوائنٹ سروسز کے چیف سے بھی کیا یہ عہدیدار سینئر ہوگا۔ یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا اگر ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل صاحب کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو باقی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں کلیدی کردار ادا کرے گی، وہ ترمیم منظور کروانے کے، جیسا کہ فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ زرداری بڑے کھلاڑی ہیں، 27ویں ترمیم آسانی سے پاس ہو جائے گی۔ جیسا کہ فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری بڑے کھلاڑی ہیں، اس لیے 27ویں آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آصف علی زرداری کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو ضرورت ہے، مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ اس حکومت کی طرف سے بلکہ وزیر اعظم کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس ترمیم میں کیا کیا ہے، ساتھ ہی ان کی طرف سے فوج کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا، ان کی طرف سے واضح اشارہ کر دیا گیا کہ اختیارات کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے وزیر اعظم کی۔ تو اس سے یہی اندیا ملتا ہے کہ سپریم کمانڈر کے جو اختیارات ہیں، صدر کے پاس اختیارات ہیں، وہ کہیں اور منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ تو باقی یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون والے اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، پیپلز پارٹی کو آن لائن لائیں گے، یہ ساری کوششیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، جیسے شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے باہر ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب آج کل قائم مقام صدر ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی ترمیم کے ہونے تک واپس آ جائیں گے۔ تو مسلم لیگ کو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جائے ترمیم کے لیے حمایت مانگے۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی کہ جب ان کو کہا جائے گا، جس طرح سے پہلے ترمیم ہوئی ہے، سب کو کہا
کہا گیا تحریک انصاف والے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تھے یا پیچھے کر دیے گئے تھے، ان کے لیے تو ترمیم لائی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے باقی ساری پارٹیوں نے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دیا تھا، اس سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ خوشبو لگا کہ ان کو صرف کہا جائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے ووٹ دینا ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری، کیا آصف علی زرداری، کیا میاں نواز شریف، کیا میاں شہباز شریف، کیا مولانا فضل الرحمان اور دیگر ادھر ادھر کے لوگ، بڑے بڑے لیڈر سارے کے سارے خوشبو لگا کر سارے کے سارے بڑے جوش کے ساتھ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ آزمودہ فارمولہ ہے، یہ سارا کچھ پہلے آزمایا جا چکا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کیسے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اپنی پارٹی کو حکم دے دیا گیا تھا، 27ویں ترمیم ادھر پیش ہوگی اور ادھر منظور بھی ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں کی گئی تھی، لیکن 27ویں آئینی ترمیم دن کی روشنی میں کی جائے گی۔ سورہ سوا نیزے پر ہوگا یا 1.5 نیزے پر ہوگا یا پونے نیزے پر ہوگا، یہ ترمیم دن کے اجالے میں منظور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کب؟ چند دنوں کی بات ہے۔ باقی ٹرمپ کے ساتھ سخت مقابلہ ہے زہران ممدانی کا۔ زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بننے جا رہے ہیں۔ آج وہاں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے۔ آج رات کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میئر بنتے ہیں یا پھر اینڈریو کومو میئر بنتے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے اینڈریو کومو کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ اوباما کی طرف سے ملاقات کی گئی ہے زہران ممدانی کے ساتھ۔ یہ مسلمان ہیں اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ان کی طرف سے کیسا جرأت مندانہ پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ نیتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں عالمی عدالت کی طرف سے، اگر وہ نیو یارک آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک آتے ہیں تو پھر قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ جب ٹرمپ تک بات پہنچی تو وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس لیے ان کے خلاف وہ اینڈریو کومو کی مہم چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، لیکن جو سرویز ہیں اب تک کے ان میں ممدانی کو کہیں آگے کومو سے دکھایا گیا ہے۔ انتظار کیجئے کہ نیو یارک کا میئر کون بنتا ہے۔ امریکہ میں جیسے بھی حالات ہوں وہاں پہ فارم 47 نہیں چلتا، وہاں پہ یاہو جا چکے ہیں لیکن وہ نیو یارک نہیں گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی شروع میں، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیسے ٹریبیونل کی طرف سے ان کے خلاف عذرداری کو مسترد کیا گیا ہے۔ مہر شرافت کی طرف سے یہ عذرداری دائر کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے وزیر اعظم پنجاب مریم نواز شریف کی کامیابی کے خلاف عذرداری مسترد کر دی۔ الیکشن ٹریبیونل کے سربراہ زاہد محمود نے PP 159 سے PTI کے مہر شرافت کی انتخابی عذرداری پر فیصلہ سنا دیا۔ ٹریبیونل نے قرار دیا کہ انتخابی عذرداری میں الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا گیا۔ انتخابی عذرداری کے ہر صفحے پر دستخط موجود نہیں ہے۔ بیان حلفی میں عہد کمشنر تصدیق والے صفحے پر نام اور والد کا نام موجود نہیں ہے۔ ہر صفحے پر نام ہونا چاہیے تھا، وہ نام نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ عہد کمشنر کے جو تصدیق کیا گیا فارم ہے اس کے اوپر بھی نام اور ولدیت نہیں ہے۔ باقی جگہوں پر سارا کچھ موجود ہے لیکن اس طرح سے نام نہیں لکھا گیا، ولدیت نہیں لکھی گئی، اس لیے اٹھاؤ انہوں نے عذرداری ادھر پھینک دی زاہد محمود صاحب نے۔ اس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ بال بچ گئی۔ اب معاملہ اگلی کورٹ میں جائے گا اور اس سے ہوتا ہوا کہاں پہ جائے گا؟ یہ آئینی عدالت میں جائے گا، وہاں پہ جناب حاجی امین الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا فیصلہ ہوگا؟ اس مدت کے دوران اگر فیصلہ ہوتا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اگر ان کی مدت کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے اور صورتحال بدل جاتی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر فیصلہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، لیکن اس وقت تک پانی سروں سے اوپر گزر چکا ہوگا اور مریم نواز شریف صاحبہ اپنی مدت 17 سیٹوں کے ساتھ پوری کر چکی ہوں گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ